جی خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں اگلا سیگمنٹ ہے تازہ ترین خبروں کا، اور جیسے میں بتا رہا تھا پورے مہینے کے بعد ہماری آپ کی ملاقات ہو رہی ہے صبح ہدایت میں، تو کچھ ایسے بہت بڑے بڑے جو ایونٹ گزرے ہیں، بڑی بڑی جو خبریں پچھلے مہینے سے گزری ہیں اس پر بھی تھوڑی سی بات کر لیں گے۔ اور سب سے اہم اور بڑی خبر یہ تھی شام کے حوالے سے مزار پاک حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی بے حرمتی کی گئی، اور ایک بار پھر یہ گستاخانہ جو کام ہے وہ انہی لوگوں نے کیا جن کی تاریخ سے ہم واقف ہیں، 1400 سال سے وہ ایسے کام کر رہے ہیں۔ اور اسی مہینے آج 4 شوال ہے، 8 شوال کو بھی ہم بات کریں گے جنت البقیع کے انہدام کے حوالے سے بھی، اور یہ کام بھی انہی لوگوں کا ہے جو پہلے سے یہ کام کرتے آ رہے۔ پوری سپورٹ جو ایسے دہشت گردوں کو، ایسے ملعونوں کو مل رہی ہے پوری دنیا سے، اور اس مہینے میں دنیا بھر سے جو مومنین ہیں، جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے محبت کرنے والے ہیں، ان سب نے اس سانے پہ، اس واقعے پہ بھرپور مظاہرے بھی کیے اور اس کی مذمت بھی کی۔ یہ ایک بہت اہم بڑی خبر تھی پچھلے مہینے کی۔ اس کے علاوہ اگر پاکستان کی بات کریں، کراچی کی صرف بات کریں تو کل اعداد و شمار بتائے جا رہے تھے کہ ماہ رمضان میں صرف 255 جو ہے وہ لوگ شہید ہو گئے، ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنے، جس میں بہت سی وجوہات تھی، لسانی طور پہ بھی اور فرقہ وارانہ طور پہ بھی۔ یہ تمام جو لوگ ہیں 255 تقریباً 8-9 افراد کی اوسط بنتی ہے، 8-9 افراد روزانہ ماہ رمضان میں وہ ہم سے جدا ہوتے رہے کراچی میں۔ اور اس کے علاوہ رحیم یار خان میں شیعہ علماء کونسل کے اہم رہنما منظور حسین کو ان کے بیٹے سمیت شہید کر دیا گیا۔ تو شیعہ کلنگ کے حوالے سے پھر پارا چنار کے بھی ایک بہت بڑی خبر تھی، 2 بازاروں میں 2 جگہوں پہ دھماکے ہوئے جس میں 60 سے لے کر 80 تک افراد شہید ہو گئے، جس میں بچے اور خواتین بھی شامل تھی۔ کوئٹہ میں پولیس لائن میں ایک دھماکہ ہوا، ایک SHO کے نماز جنازہ کے درمیان ایک خودکش دھماکہ، جس میں بعد میں جو شہادت ہوئی ان میں پولیس افسران بھی شامل تھے، سویلین افراد بھی شامل تھے۔ اور اسی سانے پہ ایک بار پھر سپریم کورٹ نے اسکوٹ نوٹس لیا ہے، سموٹو ایکشن لیا ہے، اور اس کی جو سماعت ہے اس کیس کی 15 اگست کو ہوگی۔ تو یہ واقعات تھے۔ لوڈ شیڈنگ جو حکومت کا ایک وعدہ تھا کہ شاید ماہ رمضان میں لوڈ شیڈنگ بہت کم کی جائے گی، لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی جاری رہا پاکستان میں۔ ایک اور بڑا سانحہ، دہشت گردوں نے جس طرح پاکستان میں پچھلے سال بنو جیل کو توڑوایا اور 200-250 وہاں سے دہشت گرد چھڑوانے میں کامیاب ہوئے، اس پچھلے مہینے میں ڈیرہ اسماعیل خان کی جیل کو توڑا گیا، اور 4-5 گھنٹوں تک وہاں پہ جو صفاق قاتل تھے، دہشت گرد تھے، وہ اپنا آپریشن کرتے رہے، اور وہاں سے 242 کے قریب لشکر جھنگبی اور سپاہی صحابہ کے، طالبان کے تمام جو اس طرح کی جماعتیں ہیں ان کے دہشت گردوں کو چھڑوا کر وہ اپنے ساتھ لے گئے، اور وہاں پر جو 5 کے قریب شیعہ قیدی موجود تھے ان کو بھی وہ شہید کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا سانحہ تھا، اور پاکستان میں اس نوعیت کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ کہاں ہے قانون اور کہاں ہے سیکیورٹی ادارے؟ کل ہم جب بات سن رہے تھے، مختلف کومنٹس جب اسلام آباد سے علامہ راجہ ناصر صاحب کے، وہ بھی یہی فرما رہے تھے کہ پاکستان میں ریاستی جو ادارے ہیں وہ بالکل ناکام ہو چکے ہیں۔ اور پھر عید کے دن ایک بہت بڑا سانحہ ہوتے ہوتے بچا، اور وہ بچا اس وجہ سے کہ امین حسین شہید نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اس دہشت گرد کو قتل کرنے میں وہ کامیاب ہوئے، اور سینکڑوں لوگوں کی زندگیاں انہوں نے بچائی۔ اور اس سیگمنٹ کے آخر میں ہم ان کے والد صاحب کے جو تاثرات ہیں ضرور ہم ان کو آپ کے لیے پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ صدارتی الیکشن ہوئے ناظرین پاکستان میں، اور اس کے بھی بہت گہما گہمی رہی، بہت سی زیادہ جو جماعتیں اس پر خوش بھی تھیں، کچھ جماعتیں اس پہ ناراض بھی تھیں۔ جو خوش تھی ظاہر ہے نون لیگ کے جو ممنون حسین ہیں وہ آئندہ کے صدر ہوں گے، اور صدر زرداری صاحب جن کا یہ تقریباً آخری مہینہ ایوان صدر میں جاری ہے، تو اس کے بعد نئے صدر جو آئیں گے وہ ممنون حسین صاحب ہوں گے۔ کراچی کے ایک تاجر ہیں، اور کراچی کے ایک رہائشی ہونے کے حوالے سے اور ایک تاجر ہونے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ویسے بھی شاباشی کے مستحق تھے کہ وہ ابھی تک زندہ بھی ہیں، اور ان کو کوئی بھی اغوا کرنے میں کامیاب نہیں ہوا، تو شاید اس لیے ان کو ایک صدارتی منصب پہ چنا گیا ہے۔ تو یہ الگ بات ہے، لیکن ان کی ویسے دوستیاں، نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے تو اس وقت ممنون حسین صاحب کے گھر سے کھانے کا بندوبست کیا جاتا، اور ممنون حسین کو شاید اس چیز کا صلہ ان کی دوستی کی وجہ سے ایوان صدر میں پہنچنے کا موقع ملا ہے۔ دوستی کی ایک وجہ نواز شریف صاحب جب یہاں پہ
یو کے میں تھے تو چودھری سرور جو یہاں کے ایم پی رہ چکے ہیں اب پنجاب میں ان کو گورنر نافذ کیا گیا ہے، تو ان کی دوستی جن جن لوگوں کے ساتھ تھی تو اس موقع پہ ان کو کافی اچھی اچھی پوسٹوں پہ ایک صاحب کو ایوان صدر تک پہنچا دیا گیا ہے اور چودھری سرور کو یہاں سے بلا کے پنجاب کا گورنر جو ہے وہ نافذ کیا گیا ہے۔ تو دوستیاں انہوں نے نبھائی ہیں اور ظاہر ہے الیکشن سے پہلے جن لوگوں سے انہوں نے کچھ وعدے کیے تھے، لشکر جھنگوی کے بہت سے کیمپ، بہت سی ایسی تنظیموں کے ساتھ نون لیگ کی جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی تھی، تو ظاہر ہے انہوں نے اس دوستی کو بھی نبھانا ہے۔ تو 200-250 کے قریب جو دہشت گرد ہیں وہ وہاں سے چھوٹے ہیں۔ پورے پاکستان میں جو دہشت گرد ہیں بہت ہی آرام کے ساتھ وارداتیں کر رہے ہیں اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہاں پر آپ نے جو فوٹیج آپ نے دیکھی ہوگی مختلف چینلز پہ، تو بہرحال ہم بھی اس کو ایڈٹ کر کے ہم بھی چلانے میں کوشش کریں گے۔ وہ بھارا کھوہ کا جو واقعہ ہے، جو عید والے دن وہ دہشت گرد بالکل دناتا پھر رہا ہے، کوئی اس کے راستے میں پولیس والا نظر نہیں آیا۔ ایک عید کا دن تھا اور شیعہ مومنین وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے تیار ہو رہے تھے، تو دہشت گرد آتا ہے آرام سے دناتا ہوا، فائرنگ کرتا ہوا وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ اور اللہ بھلا کرے ہمارا صد سلام امین حسین شہید کو کہ کس طرح سے اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ان قیمتی جانوں کو بچانے میں اس نے کامیابی حاصل کی۔ لیکن جہاں پر بات ہے اسلام آباد کی، یہ کیپٹل ہے اور کیپٹل میں ظاہر اس طرح کے حالات، اور تقریباً بتایا جا رہا ہے 4-5 ناکوں سے وہ شخص جو ہے وہ بغیر کسی تلاشی کے، اس نے خودکش جو جیکٹ ہے وہ پہن رکھی تھی، اس کے پاس اسلحہ تھا، اس کے پاس بارود تھا، لیکن 4-5 ناکوں سے، چوکیوں سے وہ گزر کے بارہ کو حضرت علی علیہ السلام مسجد میں وہ پہنچنے میں کامیاب ہوا ہے۔ تو پھر یہ تمام جو ناکامی ہے وہ آخر کس کی ہے؟ کہیں نہ کہیں جو وعدے کیے گئے ہیں اس سے پہلے، الیکشن سے پہلے، تو شاید یہ ان وعدوں کے نبھانے کا ٹائم ہے، یا یہ خاموشی کسی اور ہی بہت بڑی جنگ کی، یا ایک بہت بڑے اور الارم ایک بجانے میں وہ ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہے کہ اس دور حکومت کو ابھی 2-2.5 مہینے ہوئے ہیں، اور ان 2-2.5 مہینوں میں جتنی قتل و غارت گری ہوئی ہے، جتنے دھماکے ہوئے ہیں، تو اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھے۔ آہستہ آہستہ اس حکومت کے حوالے سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کی کیا کارکردگی ہوگی۔ لوڈ شیڈنگ سے متعلق آتے سال اس حکومت نے 5 ارب 50 کروڑ ڈالر کا قرضہ بھی لے لیا آئی ایم ایف سے۔ تو اس پر ہم جو پاکستانی ہیں، جن لوگوں نے 11 مئی کو چلے اس حکومت کو ووٹ دیے تھے، وہ آخرکار یہ سوچنے میں مجبور ہو چکے ہیں، اب بھی سوچنے میں مجبور ہو چکے ہیں کہ آئندہ کے جو 5 سال ہیں، جو خدا کر کے ابھی یوسف رضا گیلانی صاحب اور راجہ پرویز اشرف صاحب کے اور زرداری صاحب کے دور حکومت کو نہیں بھولے تھے، تو اب وہ اس دور حکومت میں جہاں پر میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، میاں شہباز شریف جو ہے وزیر اعلیٰ ہیں بہت بڑے صوبے کے، تو پھر ایسے دور حکومت کو 5 سال کس طرح سے گزارا کریں گے۔ اب دعوے تو بہت ہیں کہ یہ 20 بازاروں کا اور 20 گلیوں کا ایک شہر ہے کوئٹہ، یہاں پر امن و امان کو یقینی بنایا جائے۔ نواز شریف صاحب نے کوئٹہ کا دورہ کیا تو انہوں نے یہی اعلان کیا تھا، لیکن اس کے بعد یہ پولیس لائن کے اندر یہ اتنا بڑا سانحہ کہ اتنے زیادہ تعداد جو افسران کی تھی وہ بھی شہید ہو گئے، 30 کے قریب لوگ پولیس والے اس میں شہید ہوئے ہیں۔ تو ایسے مواقع پہ ہماری جو ایجنسیز ہیں، ہمارے جو ادارے ہیں، وہ بھی بالکل محفوظ نہیں، تو عام شہری کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ پچھلے مہینے تمام یہ جو اس طرح کی خبریں تھیں وہ گردش میں رہیں۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی نے صدارتی الیکشن پر بائیکاٹ کیا، کیونکہ جو صدارتی الیکشن تھے وہ تقریباً 27 یا 28 رمضان کو ہونا تھے، جس کی ڈیٹ بن رہی تھی، لیکن اس کو سپریم کورٹ میں راجہ ظفر الحق صاحب نے چیلنج کیا اور اس کو پہلے کرانے میں سپریم کورٹ کی طرف سے بھی آرڈر مل گئے۔ تو اس پر پیپلز پارٹی کی جو جماعت ہے انہوں نے صدارتی الیکشن پہ بائیکاٹ کیا، جس میں بہت بڑے بڑے رہنما انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، جن میں رضا ربانی صاحب، اعتزاز احسن صاحب، اور انہوں نے کھلم کھلا یہ جانبداری کے حوالے سے کہا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ جانبداری کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور جو وجوہات بتائی گئی ہیں وہ یہ بتائی گئی ہیں کہ ہمارے ایم پی ایز، کیونکہ انہوں نے صدارتی الیکشن میں حصہ لینا ہوتا ہے، ایم این ایز انہوں نے ووٹ ڈالنے ہوتے ہیں، تو یہ تمام جو لوگ ہیں انہوں نے عبادات میں اپنا ٹائم گزارنا ہے۔ کچھ لوگ اعتکاف میں بیٹھیں گے، اب پتہ نہیں کہ کتنے لوگ اس آخری عشر میں اعتکاف میں بیٹھے تھے، اس کا جواب شاید 0 میں ملے ایم پی اے، اور اگر ہمارے ایم این ایز اعتکاف میں بیٹھنا شروع کر دیں تو پھر ہم سے زیادہ اچھا اور ہم سے زیادہ خوش نصیب پاکستانی کے اور کون ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ لوگ عمرے پہ جائیں گے، ظاہر عمرے پہ تو یہ لوگ ضرور جاتے ہیں اور وہاں پر ان کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، سرکاری مہمان ہوتے ہیں،
تو عمرے پہ جائیں گے، اس وجہ سے وہ صدارتی الیکشن پہلے کروانے میں کامیاب ہوئے۔ تو پیپلز پارٹی کا موقف یہ تھا کہ جب پاکستان خود 27 رمضان کو بن سکتا ہے، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں کہا تھا وائسرائے ہند سے کہ آپ کیونکہ 27 رمضان ہے مسلمان عبادات میں مصروف ہوں گے تو پاکستان 27 رمضان یا 14 اگست کو نہ بنائے، 1-2 دن آگے پیچھے کرنے، تو یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں کہا۔ لیکن ہمارے جو چیف صاحب ہیں، چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کی جو سپریم کورٹ ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا یا یہ اجازت دی پاکستان الیکشن کمیشن کو کہ صدارتی الیکشن پہلے کرائے جائیں۔ اس پر پیپلز پارٹی اور ان کی جو اتحادی جماعتیں تھیں انہوں نے اس پر بائیکاٹ کیا۔ یہ الیکشن ہو گئے، ممنون حسین صاحب اب آئندہ مہینے صدر بنیں گے، اور عمران خان کو بھی لگتے ہاتھوں توہین عدالت کا سامنا کرنا پڑا، ان کو وہاں پر طلب کیا گیا۔ اس پر عمران خان نے ایک جواب داخل کیا، اور اب دوبارہ اس کیس کی سماعت 28 اگست کو ہوگی۔ عمران خان نے جو تمام الیکشن پروسیس گزرا ہے، تمام جو کارکردگی تھی الیکشن کمیشن کی اور سپریم کورٹ کی، اس کو ایک ورڈ یوز کیا کہ یہ تمام کارکردگی شرمناک تھی۔ تو شرمناک کے حوالے سے جو ورڈ تھا وہ سپریم کورٹ کو کوئی بھایا نہیں، اس پر انہوں نے از خود نوٹس لیا ہے، توہین عدالت کا ان کو نوٹس بھیجا، اور اب یہ کیس چل رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں۔ ویسے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ وہ اس میں کوئی آر محسوس نہیں کر رہے، جو غلط ہوا ہے وہ غلط ہی ہوا ہے، جو شرم کی بات ہے وہ شرم کی بات ہے، وہ اس پر کوئی بیک فٹ پہ نہیں آئیں گے۔ اب دیکھیں 28 اگست تک کچھ نہ کچھ غصہ ان کا ٹھنڈا ہوا ہوگا، اور اگر سپریم کورٹ کی طرف سے بھی کچھ اسی طرح کا بولڈ سٹیپ یا کچھ آگے اٹیکنگ موڈ ان کا نظر آیا جس طرح پچھلی حکومت کے ساتھ ان کا تھا، تو اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان کا اور سپریم کورٹ کا جو ٹاکرا ہے اس کا نتیجہ یا اس کی کون جو ہے اس کے جیت کا سیرا پہنتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں 28 اگست کو اس کا پتہ چلے گا۔ اس کے علاوہ کھیل کی خبروں میں پاکستان نے ویسٹ انڈیز کا دورہ کیا، جس میں اس کو کامیابی بھی ملی، ون ڈے میچز میں بھی، T20 میچز میں بھی، اور ان دنوں ایشز سیریز انگلینڈ اور آسٹریلیا کی جاری ہے، جس میں انگلینڈ کی ٹیم نے پہلے دونوں ٹیسٹ میچ جیت کے، اور پھر یہاں پر اولڈ ٹریفرڈ میں ایک ٹیسٹ میچ ڈرا بھی ہوا، چوتھا ٹیسٹ میچ اب بھی جاری ہے، اور کافی اچھی پوزیشن ہے۔ انگلینڈ کی 234 رنز بنائے تھے کل، اور ان کے 5 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ ایئن بیل ابھی تک وہ کھیل رہے تھے، اور ان کی اس سیریز میں تیسری لگاتار سینچری ہے۔ تو ایئن بیل، یا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آسٹریلیا کی وہ ٹیم جس میں میکڈرا یا شین وان ہوتے تھے وہ ٹیم نہیں ہے، تو انگلش جو بیٹسمین ہے تھوڑی سی مشکلات کے بعد جب وہ سنبھلتے ہیں تو کچھ کھلاڑی ان کے سینچریز بنانے میں بھی کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو اس سیریز میں ایشز کم سے کم وہ ریٹین رکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ایشز جو اس بار انگلینڈ کے پاس ہے وہ اس کو کنٹینیو رکھیں گے، آئندہ ابھی ایک ٹیسٹ بھی باقی ہے۔ اس ٹیسٹ میں بھی دیکھیں کہ کچھ اگر کوئی ڈرامائی صورت نہ ہوئی تو یہ یا تو ڈرا کی طرف جا رہا ہے یا یہ میچ بھی انگلینڈ کے ہاتھ آ سکتا ہے۔ یہ تو پچھلے مہینے اور کچھ تازہ ترین خبریں تھیں۔ جو آج کا اخبار ہے میرے پاس وہ کچھ انڈین پاکستانی جو بیرونی ملک یہاں پر رہنے والے ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے، کیونکہ بھارتی اور پاکستانی فوجیں جو ہیں وہ کچھ لائن آف کنٹرول اور کچھ ایسے بارڈر جو سیالکوٹ اور نکیال سیکٹرز پر ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ کر رہی ہیں، اور یہاں کی جو ہیڈ لائن ہے وہ لکھا ہے کہ بھارتی فوج کی سیالکوٹ اور نکیال سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ۔ بھارتی فورسز نے پکھلیاں میں پاکستانی رینجرز کی چیک پوسٹ پر فائرنگ کی، سلسلہ 3 گھنٹے تک جاری رہا، اور نکیال سیکٹر میں ایک شخص زخمی ہوا ہے۔ لائن آف کنٹرول پر جو کشیدگی ہے یہ معمول کا یا یہ کافی عرصے کے بعد بہرحال یہاں پر دوبارہ ہوئی ہے، لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لائن آف کنٹرول میں فائرنگ کا سلسلہ، کچھ دیہات خالی بھی کرا دیے جاتے ہیں ایسے حالات میں، اور لیکن وہاں پر جو انڈیا میڈیا اور انڈین سیاستدان جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اتنی اشتعال انگیزی یا انڈین میڈیا جو ہے وہ اتنا زیادہ اس معاملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیوں کر رہا ہے، کیونکہ مجھے یاد ہے 11 مئی کو جب میاں نواز شریف صاحب حکومت میں آئے تھے تو پاکستانیوں سے زیادہ انڈین حکومت یا انڈینز اس بات پہ زیادہ خوش تھے کہ نواز شریف جو ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے ہیں، اور اس پر اچھے جو دوستانہ تعلقات ہیں پاکستان اور انڈیا کے وہ مزید مستحکم ہوں گے۔ مجھے یہ بھی یاد آ رہا ہے سلمان خورشید صاحب جو انڈین وزیر خارجہ، ان کا کہنا تھا کہ پوری جو پاکستان کی الیکشن کیمپین تھی کسی بھی سیاسی جماعت نے، پہلے ہوتا تھا ہم ووٹ بٹورتے تھے، ہماری پاکستانی جماعتیں انڈیا کے خلاف کوئی بھی اس طرح زہریلا مادہ، زہریلا جو مواد ہے وہ استعمال کر کے یہی کہہ کے کہ ہم کشمیر کو چٹکیوں میں آزاد کروائیں گے یا نئی دلی پہ اپنا جھنڈا لگوائیں گے، اس طرح کے اعلانات کر کے
ہمارے پاکستانیوں سے وہ ووٹ حاصل کرتے تھے، لیکن بقول انڈین وزیر خارجہ، یہ کوئی کورٹ میں پاکستانی کسی سیاستدان کی بات نہیں کر رہا، یہ انڈین وزیر خارجہ نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا تھا پچھلے الیکشن جو پاکستان میں ہوئے، کہ پاکستان کی کسی بھی سیاسی جماعت، ایون کسی مذہبی سیاسی جماعت نے بھی انڈیا کے خلاف کوئی بھی زہریلا مواد یا زہریلی بات نہیں کی کہ وہ اپنے ووٹرز کو اس طرف متوجہ کر کے کوئی اس طرح کے ووٹ حاصل کر پائے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ انڈیا کی کچھ جماعتیں اب بھی ایسی موجود ہیں، اور اس میں دیکھا دیکھی بہت بڑی بڑی جماعتیں بھی شامل ہو چکی ہیں، جن کا اب اور کوئی مقصد، یا ان کو شاید لگتا نہیں کہ وہ آئندہ کے الیکشن میں کوئی ایسا ایشو یا کوئی ایسا مسئلہ انڈیا کا اٹھائیں جس پر وہ ووٹ حاصل کر سکیں۔ ایک ان کے پاس ایک خانہ بچتا ہے کہ وہ پاکستان دشمنی پر اپنے تمام جو تقاریر ہیں، پچھلے دنوں جو ایک دوستی بس سروس ہے اس کو بھی امرتسر میں روکا گیا اور اس پہ حملہ کیا گیا، نعرے بازی کی گئی، پاکستانی ہائی کمیشن جو نئی دلی میں ہے اس پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، اور عجیب و غریب وہاں پر بی جے پی اور کانگریس کی دونوں جماعتیں وہ لگی ہوئی ہیں کہ یہ ہم زیادہ سے زیادہ نظر آئیں عوام کو کہ یہ پاکستان دشمن ہے۔ ایون جو انڈین چینلز ہیں انہوں نے بھی عجیب و غریب نشریات شروع کر رکھی ہیں، اور جو چلے جنگ تو جنگ رہے گی، جو انڈیا پاکستان کے کرکٹ میچ میں کچھ فتویات انڈیا کو مل چکی ہیں تو اس پہ بھی وہ جھلکیاں دکھا کے ایک اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو مجموعی انڈینز جو ایک بڑی اکثریت میں موجود ہیں، وہ بھی اس کھیل تماشے کو ایک مذاق سمجھ رہے ہوں گے، اور بجائے کہ اپنے ایشوز کو وہ ٹارگٹ کرتے، اپنے جو مسائل ہیں انڈیا کے وہ ٹارگٹ کرتے، وہ اس طرح کی دشمنی کے بعد شاید وہ دوبارہ الیکشن میں کامیابی حاصل کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ تو انڈین جو جماعتیں ہیں یا انڈین جو میڈیا ہے وہ ان کی کارکردگی اس حوالے سے کہ جہاں اشتعال انگیزی ہے، جہاں پر ایک جو چنگاری ہے وہ ایک آگ کی صورت اختیار کر سکتی ہے، تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ لیکن ایک تھوڑی سی امید کی کرن یہ ہے کہ اگلے مہینے جب UNO میں انڈین اور پاکستانی پرائم منسٹرز ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے تو وہاں پر شاید یہ جو برف ہے وہ پگھلنے میں تھوڑی سی کامیاب ہو اور تعلقات تھوڑے سے بہتر ہونے میں ان کو موقع ملے۔ لیکن یہاں پر یہ بات ہوتی ہے کہ کچھ ایسے مذاکرات، کچھ ایسی جو بات چیت ہے بالکل نتائج تک جب پہنچنے کے قریب ہوتے ہیں تو دونوں ممالک میں ایسی جو غیبی طاقتیں میں کہوں گا یا ایسے اندیکھے کچھ ایسے وہاں پر یونٹس بھی موجود ہیں کہ پاکستان میں بھی موجود ہیں، وہ پاکستان اور انڈیا کی دوستی کو نہیں دیکھنا چاہتے، وہ اسی دشمنی کو کیش کرا کے اپنے جو عزائم ہیں ان میں وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت تو خیر اب اسے کسی بیرونی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، پاکستانیوں کے لیے تو انڈیا اگر وہ اپنی پاکستان سے کوئی دشمنی کا انتظار کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ تمام جو پاکستان کا جو ملیہ میٹ ہے، پاکستان کا جو کھانا خراب پاکستانی خود کریں گے، وہ شاید وہ کوئی انڈین آرمی بھی نہ کر پائے۔ تو پاکستانیوں کو تھوڑا سا موقع دیں تو ہو سکتا ہے، خدا نہ کرے، میں بحیثیت پاکستانی بات نہیں کر رہا، ایک اینالسٹ کی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا نقصان پاکستانیوں نے خود پاکستان کو پہنچایا ہے، اب 14 اگست پرسوں ہے، ہم بہت نعرے لگائیں گے، ہم بہت باتیں کریں گے، اپنے وطن سے محبت کی دعوے بھی کریں گے بہت زیادہ، لیکن جتنا نقصان خود پاکستانیوں نے پہنچایا ہے، آپ نے دیکھا زیارت جو قائد اعظم کی ریزیڈنسی تھی اس کو کس طرح نیست و نابود کر دیا، پاکستان کو کس طرح سے ہمارے سیاستدانوں نے، فوجیوں نے، آمروں نے، سب نے نوچ نوچ کے کھایا ہے۔ تو ابھی تک جو پاکستان زندہ سلامت ہے تو یہ خدا کا ایک معجزہ ہے۔ تو بہرحال پاکستانی جب خود تک، جسے کہتے ہیں نا مولے نو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مردا، ایک ڈائلاگ تھا، تو پاکستان کو جب تک خود پاکستانی خود اس کو کچل کے نہ رکھ دے تو پاکستان کو اب کوئی بیرونی طاقت سے کوئی خطرہ نہیں ہے، پاکستان اب ایٹمی طاقت ہے۔ تو یہ ایک جو سیاسی طور پہ ایک دوسرے کے نیچا دکھانے کی بات ہے یا مفاد حاصل کرنے کی بات ہے، آئندہ الیکشنوں میں فتوحات کے لیے کچھ نہ کچھ ایک انبار لگانے کی بات ہے، تو وہ اس بارڈر کی اس طرف ہو رہا ہے تو وہ ہوتا رہے۔ لیکن اب پاکستان کو اللہ کے فضل سے بیرونی طاقت سے کسی کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ دونوں ممالک اب جانتے ہیں، لیکن کچھ سیاستدان شاید اپنے بھولے عوام کو چکمہ دینے کے لیے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بھولے جو عوام چاہے پاکستان میں ہے چاہے انڈیا میں ہے، وہ اپنے اپنے سیاستدانوں کو تھوڑا سا ان کو سمجھائیں یا ہوش کے ناخن دلانے میں ان کی مدد کریں کہ اب یہ وہ دور نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ہرانے میں یا ایک دوسرے کو ختم کرنے کے خواب دکھا کے ایک دوسرے کے ووٹ حاصل کر پائیں۔ اب عوام جو ہے وہ پرفارمنس پر ووٹ دینا چاہتی ہے، تو پاکستان کی عوام نے یہ بالکل ریجیکٹ کر دیا تھا ان الیکشن میں کہ وہ کسی انڈیا کے خلاف یا انڈین حکومت کے خلاف کوئی بھی زہریلی تقریر سن کے یا ان کے خلاف اس طرح
اشتعال دلا کے وہ ان کی ہمدردی حاصل کر پائے. تو مجھے امید ہے کہ انڈین جو ووٹرز ہیں وہ بھی اس چیز کا خیال رکھیں گے اور آئندہ کے جو الیکشن انڈیا میں آئیں گے تو وہ اس کو بالکل وہ ریجیکٹ کر دیں گے اور ان کو کوئی ایشو یا کوئی ایسا ٹارگٹ جو ہے کسی سیاسی جماعت نے بتایا تو وہ اسی پر دھیان دیں گے، نہ کہ پاکستان دشمنی پر وہ اپنا ووٹ ضائع کریں گے. تو یہ کچھ خبریں تھیں اور ان دنوں بہت افسوس کی بات جہاں پر یہ دوستیوں کی بات ہو رہی تھی، سب کچھ اچھے کی بات ہو رہی تھی، تو یہ ایک افسوسناک بات تھی. اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے اور دعا کریں گے کہ انڈیا اور پاکستان کی جو حکومتیں ہیں وہ پاکستان اور انڈیا کی جو کروڑوں جو عوام ہیں ان کے مستقبل کا خیال رکھے، نہ کہ اپنے ذاتی مفاد کا خیال رکھیں گے. یہ خبریں اور آئندہ جو اب ہمارا سیگمنٹ ہوا کرے گا، ظاہر ہے وہ پچھلے مہینے کی بھی کچھ باتیں تھیں وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اور کچھ تازہ ترین خبریں نیکسٹ ڈے سے ہم آپ کو بالکل اسی طرح پیش کریں گے. تو اب آگے جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ ایک کلپ ہے اور یہ دیکھتے ہیں جناب امین حسین شہید رحمۃ اللہ علیہ جو بھارا کھو میں شہید ہوئے تھے، ان کے والد صاحب کا ایک پیغام ہے وہ سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم بریک کریں گے. بریک کے بعد پھر آپ کی کالز کے ساتھ ہم واپس آئیں گے.